بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ حضرت واصف علی واصف صاحب فرماتے اگر جائز کمائی ہو تو لنگر پکانے سے بہتر کوئی شے نہیں، اس سے بہتر کوئی شے نہیں ہے کہ آپ اپنی جائز کمائی غریبوں کو کھلاتے ہیں۔ یہ تو سخاوت ہے اور اللہ والا کام ہے۔ دیکھو میری ایک نصیحت یاد رکھنا، کلمہ شریف، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ جنہیں آپ فرائض کہتے ہیں، اس کا فلسفہ کوئی نہیں ہے، بس یہ اللہ کا حکم ہے، اور حکم میں فلسفہ ڈھونڈو گے تو حکم کمزور محسوس کرو گے۔ مثلا نماز میں بڑا فائدہ ہے کیونکہ انسان پاکیزہ رہتا ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ میں نماز کے بغیر ہی پاکیزہ ہوں تو پھر آپ کیا کہو گے؟ پھر وہ کہے گا کہ نماز پڑھنے والے چوری کر گئے اور میں تو چوری نہیں کرتا۔ تو نماز کا فلسفہ کوئی نہیں ہے، بس نماز اللہ کا حکم ہے اور آپ اس کو اوبے کرو۔ آپ نے اللہ کو ماننا ہے تو اللہ کا حکم مانو۔ دعوت گناہ میں اتنی بات کہہ دینا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں تو اتنی بات سے آپ کی بخشش سند یافتہ ہو جاتی ہے۔ یہ بات مستند ہے۔ مرد حق کی پہچان کیا ہے؟ جب تک تو حق نہیں بنے گا، مرد حق تیرے لیے کچھ نہیں ہے۔ تو ذبح کر دے گا اس کو۔ ناشناؤں نے مردان حق کو ہمیشہ شہید کیا ہے۔ حق کے راستے پر جو شخص آپ کو چلائے گا وہ مرد حق ہے۔ جو لوگ معمور ہوتے ہیں صرف ان کی باتوں میں تاثیر ہوتی ہے۔ یہ جن بزرگوں کے نام آپ کو یاد ہیں، مثلا داتا صاحب اور خواجہ صاحب اور اسی طرح کے دوسرے بزرگ، یہ سارے کے سارے کوئی جادوگر لوگ نہیں تھے بلکہ یہ صاحبان تاثیر تھے۔ بری تعلیم سے بہتر ہے کہ انسان بغیر تعلیم کے رہے، کیونکہ بد تعلیم کی اصلاح کرنا بڑا مشکل ہے اور بے تعلیم کی اصلاح ہو جائے گی۔ صرف رسمی تعلیم کا مقصد روحوں کو تباہ کرنا ہے۔ تو نے وہ علم پسے پشت ڈال دیا جو حق تک پہنچانے والا تھا۔ محض روٹی کی خاطر تو دین کی پونجی ہار دی۔ وقت، اعتبار اور عزت ایسے پرندے ہیں جو اڑ جائیں تو واپس نہیں آتے۔ بے شک